انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو 48 گھنٹے دیے ہیں 2 دن کے ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں. گھراؤ ہوگا چیف منسٹر ہاؤس کا. انہوں نے تو ایک خون کی ہولی جس کو کہتے ہیں ہم I might sound more dramatic. پھٹا ہے کیا؟ پھٹا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ایک بار عمران خان نے کہا ایک کیبنٹ میٹنگ میں کہ اپوزیشن نے الائنس نے اناؤنس کر دیا ہے وہ بھی اپنی احتجاجی تحریک چلانے پہ تیار ہیں. لائرز نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ جو ججز والا معاملہ ہے اس میں وہ بھی تحریک میں جا رہے ہیں کی تیاری کر رہے ہیں. پھر کسان بھی اب سڑکوں پہ آ رہے ہیں. آج پاکستان کسان اتحاد نے لاہور میں پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو 48 گھنٹے دیے ہیں 2 دن کے ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں ورنہ ہم بھی احتجاج کریں گے. گھراؤ ہوگا چیف منسٹر ہاؤس کا سب کچھ چلے گا. پھٹا ہے کیا؟ پھٹا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا 3900 ایک من کی قیمت گندم کی. یہ قیمت ان چینج ہے. پچھلے سال بھی یہی قیمت تھی لیکن پچھلے سال جب گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی تو انہوں نے اس وقت 2200 روپے سے 3900 پہ لے کے گئے تھے. انہوں نے کہا ان پٹ کاسٹ ہے جو بیچ میں چیزیں ڈلتی ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو اس لیے کسان کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. اب پچھلے سال اور اس سال کے درمیان میں بھی قیمتوں میں ڈبل مہنگائی آ گئی بھی ہے لیکن کسان اب اس بات کو رو رہے ہیں کہ دیکھیں تمام انپٹس مہنگی ہوگی. فرٹیلائزر ڈی اے پی ہر چیز جو ہے وہ 100 گنا قیمت بڑھ گئی ہے. ہم کہاں سے اس قیمت پہ آپ کو گندم بیچیں گے؟ پھر 4 ملین ٹن گورنمنٹ نے خریدا تھا لاسٹ ایئر. اس سال اناؤنس کر دیا ہے 2.2 بلین ٹن گندم ہم سب لیں گے. اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک تو کسانوں کو اب بارشیں بھی اوپر سے آپ نے دیکھا ہے کہ کٹ رہی ہیں فصلیں. کسانوں کے پاس سٹوریج نہیں ہے. قیمت آ گئی ہے. گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے پچھلے سال والی. اب بارشیں آ گئی ہیں سٹوریج نہیں ہے. اوپر سے گورنمنٹ نے جو اپنی خرید ہے وہ آدھی کر دی ہے. تو اس وقت بالکل مارکیٹ فورسز ہمیشہ کی طرح آڑتی اور دوسرے انہوں نے تو ایک خون کی ہولی جس کو کہتے ہیں ہم I might sound more dramatic لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو کسان یوز کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہے. ایک تک وہ کہتی ہے کہ جی ایگریکلچر اس ملک کی بیک بون ہے یہ چلے گا تو سب کچھ ہوگا لیکن ایگریکلچر کو سب سے بڑا دھچکا تو یہیں لگ گیا. ویٹ جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے گندم اگانے کے اندر. انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے لیکن ماشاءاللہ یہ وہ ملک بھی ہے جو پچھلے 5 سالوں میں نیٹ ایکسپورٹر سے نیٹ امپورٹر بھی ہو گیا ہے. اور اگرچہ ہم فگرز دیکھ رہے تھے کہ جب آپ نے 26 ملین ٹن بھی کیا تو 2 ملین ٹن پھر بھی امپورٹ ہوا. اور اس سے ایک وجہ بتائی جاتی ہے. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 2021 تک کا جب ڈیٹا بنا تو اس میں بتایا کہ پاکستان میں فی آدمی جو ہم گندم کھاتے ہیں وہ 120 کلو گرام پر بندہ ہے. ہم جو پروڈیوس کر رہے تھے ایوریج 2021-22 تک وہ تھی 95 کلو گرام پر پرسن. تو یہ جو 25 کلو گرام کا فرق تھا یہ بھی امپورٹ سے ہی پورا ہوتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی بمپر کراپ ہوگی اور کم از کم 29 ملین یہ ٹن ہو جائے گی. 28 تو سیفلی ہے لیکن 29 ملین ہو جائے گی. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی سٹاکس ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے امپورٹ کر لی. اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم کیا کریں؟ کسان کہتے ہیں آپ نے ہمیں مروا دیا آپ نے وہی پرائس کی بھی ہے. اب یہ ساری بحث ہے کون کتنا سچا ہے کون کتنا جھوٹا ہے. شہروں میں بڑی پاپولر ہوئی ہے گورنمنٹ کی ایک ڈیسیجن ابھی کل جو ہوئی آج نوٹیفیکیشنز بھی شروع ہو گئے ہیں کہ روٹی ہے 4 روپے سستی کر دی گئی ہے اور اسی طرح نان بھی سستا کر دیا گیا ہے. روٹی کی نئی قیمت 16 روپے ہے اور نان کی 20 روپے ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ایک بار عمران خان نے کہا ایک کیبنٹ میٹنگ میں کہ ہمیں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھانی چاہیے. تو اس پہ شیخ رشید صاحب نے بڑا اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جتنی تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ شہروں سے شروع ہوتی ہے حکومت کے خلاف. اور شہروں میں اگر آپ نے روٹی مہنگی کی تو پھر اس کا بڑا چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. شاید اب کیونکہ احتجاجوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ آ رہی ہے باقی بھی آ رہے ہیں. شاید گورنمنٹ نے سوچا کہ چلیں روٹی سستی کر کے ذرا شہروں میں تو ماحول بنائیں. لیکن کیا یہ روٹی مہنگی کر کے سستی کر کے کسان کو بھوکا مارا جا رہا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی 2-3 آپ سے فگر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں گیس کا انٹروڈکشن کراؤں گا. میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں. اس میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 2024 میں جو فوڈ انفلیشن جو کھانے پینے اشیاء کی جو انفلیشن ریٹ ہے مہنگائی کا تناسب ہے شہروں میں 33.4% ہے ہوگا اور دیہی علاقوں میں 34%. یعنی کہ جہاں سارا کھانا اگتا ہے سب کچھ ہوتا ہے
ان کو شہریوں سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ 2023 میں یہی جو شرح تھی مہنگائی کی، یہ شہری علاقوں میں 30.7% تھی اور 33.5% تھی دیہاتی علاقوں میں۔ اور یہی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہیں وہ دیہی علاقوں میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں کمپیئرڈ ٹو شہری علاقوں میں۔ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یار شہری زیادہ مہنگا کھانا کھاتے ہیں، خرچہ زیادہ ہوتا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں، لیکن گاؤں والے تو اگا رہے ہیں تو اس لیے ان کا سستا ہے۔ ریالٹی اور ہے، ریالٹی میں وہاں پہ زیادہ مہنگائی ہے کھانے پینے کی، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، ٹرانسپورٹیشن وہاں زیادہ مہنگی، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مہنگی۔ اب جب وہاں پہ آپ وہی ریٹ رکھتے ہیں اور خرید اپنی آدھی کر دیتے ہیں اور پھر مارکیٹ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، تو کسان نے یہی چیزیں بیچ کے اپنی باقی چیزیں بھی تو خریدنی ہے نا اپنے استعمال کی، جس کی انفلیشن ہم سارے چیخیں مار رہے ہیں۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ ڈبل وہمی میں پھنس گئے ہیں۔ اور یہ جو کسانوں کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے پچھلی گورنمنٹ نے بھی 1800 بلین کا ایک پیکج اناؤنس کر دیا تھا، کہاں گیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہو رہا، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سڑکوں پہ آنے لگا ہے۔ اور گندم جو ہے ہم ون آف دا ہائیسٹ کنزیومرز ہیں گندم کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی فگرز بھی بتائے۔ یہ ہمارے جی ڈی پی کا 1.5% ویٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ ہماری کیلری انٹیک جو ہماری اپنی صحت اور چیزوں میں اپنی کیلری پوری کرتے ہیں، اس کا 80-85% گندم سے پورا ہوتا ہے۔ تو اگر گندم کا کرائسس ہوگا، اس خالی کسان کا کرائسس نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کرائسس بن جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہے گلگت بلتستان میں جب بہت بڑی تحریک چلی تھی، وہ بھی گندم کے اوپر سے چلی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سید عاشق کرمانی صاحب نے، منسٹر آف ایگریکلچر پنجاب۔ بہت شکریہ آپ کا فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ۔ ہمیں جوائن کیا خالد صاحب نے، پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عاصم رضا صاحب، چیئرمین پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن۔ کرمانی صاحب، میں تمام گیسٹ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آنسرز ہم چھوٹے رکھیں تاکہ ہم زیادہ چیزیں ہم جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ایک بار عمران خان نے کہا ایک کیبنٹ میٹنگ میں کہ ہمیں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھانی چاہیے، تو اس پہ شیخ رشید صاحب نے بڑا اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جتنی تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ شہروں سے شروع ہوتی ہیں حکومت کے خلاف، اور شہروں میں اگر آپ نے روٹی مہنگی کی تو پھر اس کا بڑا چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ شاید اب کیونکہ احتجاجوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ آ رہی ہے، باقی بھی آ رہے ہیں، شاید گورنمنٹ نے سوچا کہ چلیں روٹی سستی کر کے ذرا شہروں میں تو ماحول بنائیں، لیکن کیا یہ روٹی مہنگی کر کے سستی کر کے کسان کو بھوکا مارا جا رہا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی 2-3 آپ سے فگر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں گیسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں، اس میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 2024 میں جو فوڈ انفلیشن، جو کھانے پینے اشیاء کی جو انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی کا تناسب ہے، شہروں میں 33.4% ہے ہوگا اور دیہی علاقوں میں 34%، یعنی کہ جہاں سارا کھانا اگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان کو شہریوں سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ 2023 میں یہی جو شرح تھی مہنگائی کی، یہ شہری علاقوں میں 30.7% تھی اور 33.5% تھی دیہاتی علاقوں میں۔ اور یہی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہیں وہ دیہی علاقوں میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں کمپیئرڈ ٹو شہری علاقوں میں۔ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یار شہری زیادہ مہنگا کھانا کھاتے ہیں، خرچہ زیادہ ہوتا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں، لیکن گاؤں والے تو اگا رہے ہیں تو اس لیے ان کا سستا ہے۔ ریالٹی اور ہے، ریالٹی میں وہاں پہ زیادہ مہنگائی ہے کھانے پینے کی، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، ٹرانسپورٹیشن وہاں زیادہ مہنگی، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مہنگی۔ اب جب وہاں پہ آپ وہی ریٹ رکھتے ہیں اور خرید اپنی آدھی کر دیتے ہیں اور پھر مارکیٹ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، تو کسان نے یہی چیزیں بیچ کے اپنی باقی چیزیں بھی تو خریدنی ہے نا اپنے استعمال کی، جس کی انفلیشن ہم سارے چیخیں مار رہے ہیں۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ ڈبل وہمی میں پھنس گئے ہیں۔ اور یہ جو کسانوں کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے پچھلی گورنمنٹ نے بھی 1800 بلین کا ایک پیکج اناؤنس کر دیا تھا، کہاں گیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہو رہا، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سڑکوں پہ آنے لگا ہے۔ اور گندم جو ہے ہم ون آف دا ہائیسٹ کنزیومرز ہیں گندم کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی فگرز بھی بتائے۔ یہ ہمارے جی ڈی پی کا 1.5% ویٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ ہماری کیلری انٹیک جو ہماری اپنی صحت اور چیزوں میں اپنی کیلری پوری کرتے ہیں، اس کا 80-85% گندم سے پورا ہوتا ہے۔ تو اگر گندم کا کرائسس ہوگا، اس خالی کسان کا کرائسس نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کرائسس بن جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہے گلگت بلتستان میں جب بہت بڑی تحریک چلی تھی، وہ بھی گندم کے اوپر سے چلی تھی۔